آج ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ آج اپنے سینے کا راز بتانے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر کی 3 تاریخ اور پہلا جمعے کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام کر لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن بھر جاتے ہیں۔ یہ 3 کام کر لینے سے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ آج ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن جو شخص بھی یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کا مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، ماؤں، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آج ماہ سفر کا پہلا جمعہ ہے۔ آج یہ ایک تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج ماہ سفر کا یہ جمعہ بڑا برکت والا دن ہے، بڑا عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ سفر کے پہلے جمعے کو اگر لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورا سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آج یہ 3 کام کر لو، یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ آج جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور منسجد وظیفہ ہے۔ یہ آج کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کے راز نہیں بتاتا۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا، کیونکہ آج کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز سمجھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلا جمعہ کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ دن اتنا مقبولیت کا دن ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی تنگ دستیوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، نیپال، بنگلہ دیش، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے ہوئے پڑھ لو، لیکن آج یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت برکت میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔
وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلا جمعہ کا دن ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ تو سب سے بہتر ہے کہ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، کیونکہ آج 3 سفر پہلا جمعہ کا دن ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمکے گا۔ آج بے روزگار ہو تو روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو رزق کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہیے، اس کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے نمبر 1 پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جو کام آپ نے کرنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ وظیفہ بہت آسان ہے، چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ خدا را ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، اور یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا سلام یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلام رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب کریم اس کو ہر طرح کی تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نکال کر سلامتی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے۔ اس کے لیے بند راستے کھول دے، رزق کے بند دروازے کھول دے، اس کی نسلوں کو آباد فرما دے۔ آج یا سلام یا اللہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آج اللہ رزق کے 300 دروازے کھول دے گا۔ جب آپ کی زبان سے یا سلام یا اللہ نکل رہا ہو، آپ دل ہی دل میں اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں اور یا سلام یا اللہ پڑھتے چلے جائیں۔ آپ نے یہ یا سلام یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا سلام یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا سلام یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے جمعے کے دن یا سلام یا اللہ کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھا ہے، وہ وظیفہ آج کا خاص عمل ہے، اور وہ تسبیح ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب
کے بند تالوں کو کھول دے گی، آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومن کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے تو بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر آپ خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر توجہ اور دھیان کے ساتھ دیوانہ بن کر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یقین کیجئے 3 سفر پہلے جمعے کو جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کو پکار رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، آج یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آج یہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اس چیز کو اس کا مالک بنا دو۔ آج بے روزگار ہیں تو روزگار عطا فرما دو، تنگ دست ہے تو تنگ دستیوں کو دور فرما دو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ اور دھیان سے دل ہی دل میں اپنے مقصد کو رکھ کر مانگتے چلے جائیں گے۔ یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر آج کا عمل نامکمل ہے، آپ نے رب کریم کی ایک صفت اور رب کریم کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے جس کو پڑھنے کی دیر ہے غیب سے مدد آ جاتی ہے، غیب سے ایسے اسباب بن جاتے ہیں کہ وہ ماں باپ جو بیٹیوں کی جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، بیٹی کے رشتوں کی میں رکاوٹوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بند کاروباروں میں ترقی چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ یا مسبب اسباب کو پڑھ کر دیکھیں۔ غیب سے راستے نکالنے والی ذات، اے غیب سے مدد کرنے والی ذات، آج کا تیسرا وظیفہ، آج کا تیسرا کام آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب اسباب پڑھنے سے بند راستے کھلتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانے پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آج ماہ سفر کا پہلا جمعے کے دن یہ کام ضرور کر لینا۔ یہ 3 وظائف کسی صورت میں نہ چھوڑیے گا، اور یہ وظائف پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا بھی مانگو گے مل جائے گا۔ یہ 3 وظائف بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں نہ زیادہ پڑھنے ہیں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو گیا، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وظیفہ پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ آج آپ نے رب سے مانگنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ میں
ہو جائے نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ وظیفوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا شروع کر دینا ہے کہ مولا کریم آج رزق بھی چاہیے، آج دولت بھی چاہیے، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آج ہماری حاجت کو پورا فرما، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے پورا سال تنگ دستی اور بربادی کا سبب بن جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے مانگیے گا۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے، چولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگیے گا، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق و مال دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ دعا یہ ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، غلطی کوتاہی کی معافی فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت میں اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔